ہمارے امام احمد رضا 10 شوال 1272 سن ہجری میں بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی میں انڈیا کے ایک شہر جسولی میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام رکھا گیا محمد۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بولا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یا کوئی بھی درود شریف پڑھنا ضروری اور فضیلت کا حامل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جب کسی ہستی یا شخصیت کا نام محمد بولا جائے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا گستاخی، بے ادبی اور گناہ کا باعث ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا جو نام رکھا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی نسبت سے محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام اہل سنت کو احمد رضا کے نام سے پکارا، اور سیدی اعلیٰ حضرت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی کے اظہار کے لیے اپنے نام سے پہلے عبد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا غلام اس لفظ کا اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ یوں آپ کا پورا نام ہوا عبد مصطفیٰ محمد احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکثر دینی کتب اپنے والد گرامی اور تقریباً سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 21 علوم کی تعلیم اپنے والد گرامی اور دیگر اساتذہ کرام سے حاصل کی، اور تقریباً 38 علوم امام احمد رضا نے بغیر کسی استاد کی مدد سے خداداد صلاحیت اور خداداد ذہانت سے حاصل فرمائے۔ یوں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 60 کے لگ بھگ دینی علوم پر مکمل دسترس اور مکمل مہارت حاصل تھی، اور ان 60 علوم میں سے 50 علوم پر امام احمد رضا کی باقاعدہ تحریریں اور تصانیف بھی موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بلا کا حافظہ اور کمال کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ امام احمد رضا ابھی طالب علم تھے اور صرف 8 سال آپ کی عمر تھی۔ امام احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں علم النحو کی ایک معتبر کتاب ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح تحریر فرمائی، صرف 8 سال کی عمر میں۔ اور یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک عجوبہ تھا کہ امام احمد رضا کی عمر صرف 13 سال 10 ماہ اور 5 دن تھی، یعنی ابھی امام احمد رضا کی عمر 14 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ امام احمد رضا مروجہ دینی علوم و فنون کو حاصل کر کے سند فراغت بھی حاصل کر چکے تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر، جنہوں نے جرمنی سے علم ریاضیات میں اسپیشلائزیشن حاصل کیا تھا، مہارت حاصل کی تھی، ان کا نام ہے سر ضیاء الدین، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پورے بر صغیر میں مجھ سے بڑا کوئی ریاضی دان نہیں ہے، ریاضی کا جتنا علم میرے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ اس علم کے دعوے کے لیے سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انہوں نے ایک مرتبہ اخبار میں چند مربعات کی شکل بنائی اور اس میں کچھ سوالات قائم کیے
اور کہا کہ پورے برے صغیر میں کوئی ہے جو میرے ان سوالات کا جواب دے سکے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، آخر مختلف ممالک سے انہوں نے ریاضی کا علم حاصل کیا تھا، تو انہوں نے یہ سوال اخبار میں چھاپ دیے۔ حسن اتفاق اسی دن وہ اخبار امام احمد رضا کے ہاتھوں میں آیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ان سوالات کے مکمل تشفی اور تسلی یافتہ جواب تحریر فرمائے، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے امام محمد رضا نے انہی سوالات پر ایک سوال قائم فرمایا اور کہا کہ اگر آپ کو اپنی ریاضی دانی پہ مکمل یقین ہے تو میرے اس سوال کا جواب تحریر فرمائے۔ وہ جواب واپس سر ضیاء الدین کے پاس پہنچا۔ سر ضیاء الدین کو اپنی ریاضی دانی پر بڑا ناز تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک جواب تحریر فرمایا۔ وہ جواب جب سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا، سیدی اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ صرف اتنا نہیں لکھا، بلکہ اس جواب کے اندر جو غلطیاں تھیں ان تمام غلطیوں کی نشاندہی بھی فرمائی کہ آپ کے جواب کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ جب وہ تحریر واپس سر ضیاء الدین کے پاس پہنچی تو سر ضیاء الدین سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پورے برے صغیر میں مجھ سے بڑا کوئی ریاضی دان نہیں ہے، آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایک مولوی دین کے عالم ہو کر اس کے پاس ریاضی کا اتنا علم کہاں سے آیا۔ انہوں نے باقاعدہ سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف خط لکھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت عنایت فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے وقت عنایت فرمایا۔ اپنے مقررہ وقت پہ وہ بریلی شریف میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک رسالہ جس پر کچھ مربعات، کچھ مثلث اور دیگر چیزیں بنی ہوئی تھیں، امام احمد رضا نے وہ رسالہ کھول کر سر ضیاء الدین کے سامنے رکھا۔ سر ضیاء الدین کہنے لگے، اے احمد رضا، میرا یہ دعویٰ تھا کہ پورے برے صغیر میں مجھ سے بڑا ریاضی دان کوئی نہیں ہے، مگر آپ کا رسالہ دیکھ کر میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے طفل مکتب محسوس کر رہا ہوں۔ طفل مکتب کہتے ہیں طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو۔ کہا آپ کی ان تحریروں کے سامنے میں اپنے آپ کو طفل مکتب محسوس کر رہا ہوں۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس جانب رخ کیا ہے اسی جانب احمد رضا نے سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کمالات بے شمار ہیں، آپ کی دینی خدمات، جزاک اللہ، آپ کی دینی خدمات بے شمار ہیں۔ وہ ظاہر ہے نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ لکھنے والا تحریر کر سکتا ہے، لیکن حضرت چراغ گولڑا، حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں پیر نصیر الدین صاحب نے پوری منقبت تحریر فرمائی۔ حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کو امام احمد رضا سے اتنی عقیدت تھی کہ پیر نصیر الدین صاحب گولڑا شریف سے انڈیا میں بریلی شریف امام محمد رضا کے آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں، اور پھر آستانے سے جو فیض نصیب ہوا اسی فیض کو حضرت چراغ گولڑا نے اپنے انداز میں، محبت کے انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ اور حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، اللہ، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا تھا؟ پیر نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں، جان و دل سے حلقہ اصحاب کے حلقہ بگوش، جان و دل سے حلقہ
اصحاب کے حلقہ بگوش، اہل بیت مصطفیٰ کے بھی غلام احمد رضا، اہل بیت مصطفیٰ کے بھی غلام احمد رضا۔ اور سیدی اعلی حضرت نے کام کتنا کیا ہے، تھوڑے سے وقت میں کتنا کام کیا، 1200 سے زائد کتب تنہا امام محمد رضا نے تحریر فرمائی، 1200 سے زائد کتب۔ آج کمپیوٹر کے دور میں بھی ایک شخص اتنی کتب تحریر نہیں کر سکتا، یہ سارا کام امام احمد رضا کا ہے جو تنہا آپ نے تحریر فرمایا ہے، کیا ہے۔ اور حضرت چراغ گولڑا سیدی اعلی حضرت کی اسی قابلیت کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، اللہ، کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، تھوڑے سے عرصے میں وہ کام کر گئے احمد رضا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا نے جو سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، دنیا کا کوئی کونا دکھا دیں جس کونے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھا جاتا ہو، یہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امام محمد رضا کی مقبولیت۔ چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا۔ اللہ اکبر، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا۔ اور امام احمد رضا کا اخلاق کیسا تھا؟ آج بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر کسی کو ہنس کے ملنا یہ حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا نہیں، حسن اخلاق یہ ہے سرکار کے غلاموں کو جب ملنا ہو تو پیکرے محبت ہو کے ملو، اور جب سرکار کے گستاخوں کا سامنا ہو تو تیغ بے نیام ہو کے ملو۔ حسن اخلاق یہ ہے سرکار کے غلاموں سے ملو تو پیکرے لطف و کرم بن کے ملو، سرکار کے گستاخوں کا سامنا ہو تو سینہ تان کے تیغ بے نیام بن جاؤ، ننگی تلوار بن جاؤ۔ اور یہ وصف اللہ نے امام محمد رضا کو کمال درجے کا عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں، دوستوں کے باب میں ایک پیکرے لطف و کرم، یہ لطف و کرم کن کے لیے ہے؟ دوستوں کے لیے۔ دوستوں کے باب میں ایک پیکرے لطف و کرم، دوستوں کے باب میں ایک پیکرے لطف و کرم، دشمنوں کے حق میں تیغ بے نیام احمد رضا۔